أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہنچا حکم اللہ کا، سو اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہیں اپنے بندوں میں خبردار کر دو کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میری، سو مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق وتعالى عما يشركون۔ بنائے آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک، وہ برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ بنایا آدمی کو ایک بوند سے، پھر جب ہی ہو گیا جھگڑا کرنے والا، بولنے والا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور چوپائے بنا دیے تمہارے واسطے، ان میں جڑ اول ہی اور کتنے فائدے، اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اور اٹھائے لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اور گھوڑے پیدا کیے اور کھچر اور گدھے کے اوپر سوار ہو اور زینت کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل آج شروع ہوئی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا۔ اس صورت کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا، جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہنچا حکم اللہ کا، تم جلد بازی نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا،
دیکھو تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو خدا کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ اور لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس خدا کے عذاب کی تم بات کرتے ہو عذاب لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خطرناک انداز میں وارننگ دی، کیا؟ پہنچا حکم اللہ کا، تم جلد بازی مت کرو۔ اگر میرا عذاب آ جائے گا تو تم تہس نہس ہو جائیں گے، تم کہہ کے نہیں رہیں گے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں سے یہی جملے کہے تھے، لیکن جب ہمارا قہر برسا تو پھر تہس نہس ہو گئے اور کہیں کا نہیں رہے۔ وہ اور ان کے فیملی، وہ اور ان کا خاندان، پوری نسل کو ہم نے تباہ کر دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ خدا کے عذاب سے سبھی کی حفاظت فرمائے۔ جب آتا ہے تو بڑا خطرناک آتا ہے۔ انسان اور انسان کی ہستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ قوم عاد پہ اللہ نے ایسے عذاب کو بھیجا تھا، جانتے ہو؟ ہوا کی شکل کے اندر، جی 7 رات 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی تھی۔ قرآن نے کہا اس کے بارے میں، 7 رات 8 دن مسلسل تیز ہوا، جس سے ان کے جو بھیجے ناک سے نکلے ہیں، ان کے کلیجے پھٹے ہیں، ہوا نے ان کو اٹھایا اور پہاڑوں سے ٹکرایا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو مشرکین نے بھی حضور سے کہا تھا عذاب کو لے کر آؤ۔ اللہ نے کہا جلد بازی مت کرو، ہمارا عذاب پہنچا ہے۔ کیا ہے؟ پہنچا ہے۔ حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر کے رہیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اور مسلمانوں کو فتح ملیں گی، مسلمانوں کو عزت ملیں گی، مسلمانوں کو شان و شوکت ملیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجے میں ارشاد فرمایا، حکم اللہ کا پہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو تم عن قریب دیکھ لو گے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ بولو اللہ کیسے؟ شرک سے پاک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ کفر و شرک ہے۔ بھئی جو اللہ نے وعدہ کر لیا وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، تیرا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جو وعدہ اللہ نے کر لیا اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو گویا وہ شرک ہے۔ کیا ہے بولو؟ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعے توحید کی دعوت دینا ہے۔ توحید، اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد لفظ توحید کا لفظ نہیں ہے، لفظ احد ہے، معنی توحید کے ہیں۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ ایک ہے۔ بولو کتنے ہیں؟ اللہ الصمد، میرے محبوب کہیے اللہ بے نیاز ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، پوری دنیا کو اللہ کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہماری اور آپ کی کسی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم سب کو رب کی ضرورت ہے، ان کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے۔ دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اس بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے لائے بولو؟ اب انبیاء علیہ السلام کہاں کہاں تشریف لائے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ ملک بھارت کی وہ سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے خدا کا پیغام لے کر آنے والا نبی اور پیغمبر آدم علیہ السلام ہے۔
بات سمجھ گئے؟ ملک بھارت کے سرزمین کو اللہ نے یہ فخر دیا ہے، یہ سعادت مندی دی ہے کہ خدا کا سب سے پہلے سندیش لانے والا نبی اور پیغمبر آدم علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے اس ملک بھارت کے سرزمین پہ اتارا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی ملک کے اعتبار سے آیا، کوئی خاندان کے اعتبار سے آیا، کوئی گھر کے اعتبار سے آیا، لیکن سب کے زبان پر کیا تھا؟ او لوگو کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس سے بڑی دلیل اور ہو نہیں سکتی خدا کے ایک ہونے کی۔ بھائی تمام نبیوں کی ایک ہی زبان تھی، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی نے آسمان کو بنایا، اسی نے زمین کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے سرزمین پر یہی پیغام سنایا، او لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ مدینہ کے سرزمین پر یہی پیغام سنایا، او لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ بات سمجھ گئے؟ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں گئے بس ایک ہی پیغام تھا، او لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ صحابی رسول سے فرمایا جو اپنی زندگی کو شرک سے پاک لائے گا وہ جنت میں جائیں گا، اعمال میں کمی پیشی ہوں گی اللہ معاف کر دے گا۔ بھئی اعمال میں کمی پیشی ہوں گی اللہ معاف کر دیں گا، لیکن زندگی شرک سے پاک۔ بولو کیسی؟ ہاں او میرے صحابی شرک سے پاک۔ تو صحابی رسول نے کہا حضرت اعلان کر دوں کہ جو شرک سے پاک زندگی لائیں گا جنت ملیں گی؟ کہ نہیں اعلان مت کرنا ورنہ لوگ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ سمجھ گئے؟ شرک سے پاک، اعمال میں کمی پیشی کو اللہ درگزر کر دیں گا۔ چھوٹا بچہ الٹا سیدھا لکھ دیتا ہے، بھئی نرسری کا بچہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی بڑی گنتی لکھتا ہے، الٹا سیدھا کچھ بھی لکھتا ہے، ماسٹر اس کو پاس کرتا ہے۔ بھئی چھوٹا بچہ ہے، ہم بھی تو رب کے سامنے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ جی رب تو بڑا ہے نا، وہ کہیں گا میرا بندہ کمزور ہے، چلو بھائی کچھ تو لکھا ہے، ایک کو 9 لکھا ہے، کوئی بات نہیں کچھ تو لکھا ہے۔ اعمال میں کمی پیشی کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک سے پاک۔ بولو کیسی؟ ہاں 2 رنگی زندگی اللہ کو پسند نہیں، ایک رنگ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ ہم کو اتنا پیارا ہے جتنی پیاری ہم کو اپنی جان بھی نہیں ہے۔ جی اسی پر تو نجات ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہر نبی کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اب ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے۔ دیکھو اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان و زمین کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان و زمین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا۔ تخلیق یعنی پیدا کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنایا۔ انسانوں کو اللہ نے مخدوم کائنات یعنی چاند و سورج، ستارے، سیارے سب تیرے واسطے، جی نباتات، جمادات، حیوانات سب تیرے واسطے، دن و رات تیرے واسطے، ہوا اور روشنی کا انتظام تیرے واسطے، بارش کا انتظام تیرے واسطے، اور تجھے پیدا کیا ہے خدا کے واسطے۔ جی یہ انسان کیا ہے؟ مخدوم کائنات ہے،
سورج اس کو روشنی دے رہا ہے، چاند ٹھنڈک دے رہا ہے، اور جانور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ دودھ کی شکل میں ہو یا گوشت کی شکل میں ہو، یا سامان کو یہاں سے وہاں لے جانے کی شکل میں ہو، یا کھیت میں ہل چلانے کی شکل میں ہو، جی فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی دشمن اس پہ حملہ نہ کر دے، کوئی شیطان جنات کا ٹولہ اس پہ حملہ نہ کر دے، تو فرشتے آس پاس میں کھڑے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، تم چل پھر رہے ہیں، اور فرشتے تمہارے واسطے خدا کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، پیارے اللہ اس کو معاف فرما۔ تو انسان بولو کیا ہے؟ مخدوم کائنات۔ انسان کی ابتدا، ہر انسان کی ابتدا بزرگان دین ایک حقیر نطفے سے ہوئی ہے۔ ہر انسان کی شروعات ایک حقیر نطفے سے ہوئی ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی جب اس ضعیف الخلقت انسان کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی، بھائی ہر انسان کی شروعات ایک حقیر بوند سے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا، جب اس کو بولنے کی طاقت دی، جب اس کو سننے کی طاقت دی، تو یہ جھگڑنے لگا، خدا دو ہے، خدا تین ہے، پتھر بھی خدا ہے، جھاڑ بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، ستارے بھی خدا ہیں۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب ہم نے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، تو خدا کے بارے میں جھگڑنے لگ گیا۔ بھائی جس رب نے زندگی دی ہے انہی کے بارے میں جھگڑ رہا ہے آپ۔ جی اب مجھے بتاؤ، کیا سورج کسی کو بیٹا دے سکتا ہے؟ کہ چاند کسی کو بیٹا؟ نہیں، یہ سب پاگل پن ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹا بھی ہم دیتے ہیں، بیٹی بھی ہم دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں بیٹا دینا بیٹی دینا۔ ہاں تم نیک بندوں سے دعا کرا سکتے ہیں، وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ انسان کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے خاص طور پہ بنائی ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے، اور عرب کی معیشت کا بڑا مدار پالتو جانور۔ بھائی قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب کے باشندے، اور عرب کی معیشت کا بڑا مدار بولو کائے پہ تھا؟ پالتو جانور، جیسے اونٹ، گائے، بکری۔ اس سے پہلے ان کا ذکر فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، پھر انعام سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بولو کیا ہوتے ہیں؟ جانور سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یعنی ان جانوروں کی اون سے انسان اپنے کپڑے اور کھان سے پوستین اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے۔ بھئی آج بھی مینڈے کے بال سے ٹوپیاں بنتی سر کی۔ خیر اب تو بہت جدید زمانہ آ چکا ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے کون سی مشین تھی؟ لوگ یہی جانور کے بال نکالتے تھے، اس سے چادر بناتے تھے، اس سے کپڑے بناتے تھے، اس سے ہی چپل بناتے تھے، اس سے کان کی ٹوپی بناتے جس سے ٹھنڈی بولو نہیں لگتی تھی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یعنی تم ان جانور کو ذبح کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بکرا ذبح کرتے تو گوشت کھاتے، بکری ذبح کرتے تو گوشت کھاتے، میڈا ذبح کرے تو گوشت کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں؟ دو فائدے جانور کے ہیں، تم کپڑے بناتے ہو اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور ایک فائدہ کیا ہے جانور کا؟ بولو بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تم دودھ بھی نکالتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو۔ بھئی دودھ کہاں سے آتا ہے؟ بولو
دنیا کی کوئی چیز دودھ بنا نہیں سکتی ہے، دودھ قدرت خداوندی سے آتا ہے، بھینس سے ہو یا گائے سے ہو بکری سے ہو، بات سمجھ گئے، اور دودھ ہی سے مکھن بنتا ہے، گھی بنتا ہے۔ اور باقی عام فوائد کے لیے فرمایا وَمَنَافِعُ، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے، جانوروں کے گوشت، چمڑی، ہڈی اور بالوں سے وابستہ ہے۔ اس ابہام و اجمال میں ان سب سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کے غذا، لباس، دوا، استعمالی اشیاء کے لیے آپ تک بھی ایجاد ہو چکی ہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گی۔ وہی جدید زمانہ آ گیا ہے، پھر بھی جانور کی چمڑی استعمال ہو رہی ہے، جانور کی نسیں آج بھی استعمال بولو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں، جس سے جو ہیں جی کون سا آپریشن کرتے ہیں بغیر ٹاکے والا، ٹاکے نہیں لگتے، یہ جانور کے نس سے ہوتا ہے جی، ہارٹ کا انجیکشن جانور ہی سے بنتا ہے۔ نہ جانے آج بھی لوگ جانور سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھاتے تو ہمارا بدن بھی صحیح رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، اسٹرانگ رہتا ہے، بات سمجھ گئے، بہت ساری بیماریاں یہ گوشت اندر جا کے ختم کر دیتا ہے۔ دودھ استعمال کر رہے، دودھ کتنے بہترین غذا ہے، حضور نے فرمایا تم گائے کا دودھ پیو، وہ ادھر ادھر چرتی ہے، گائے جو ہیں مختلف گھاس کھاتی ہیں جی، بھینس جہاں رک گئی وہاں رک جاتی ہے، لیکن گائے اور بکری مختلف چارے کھاتے ہیں، تو ان کی اس میں سے مختلف اجزاء کا دودھ نکلتا ہے، دودھ تو سفید ہی نکلتا ہے لیکن اس میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، بات سمجھ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے ساتھ کتنا کرم اور خیر کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں مخدوم کائنات بنایا جی، یہ جانور تمہاری خدمت کر رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، ان سے تم کپڑے بنا رہے ہیں، تم اپنا کھیت اچھا کر رہے ہیں، بولو اچھا کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ٹریکٹر نکلنے کے بعد بھی آج کھیت میں بیل کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی بولو؟ ہاں، تو جانور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ نے بنایا ہے انسان کے واسطے، اور انسان کو بنایا ہے اللہ نے اپنے واسطے۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی رب کے نام پہ مٹا دے، یہی زندگی کی سب سے بہترین راستہ ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔